السلام علیکم. میرا نام سلطان علی ہے اور ہم گجرانوالہ میں محمد انور صاحب کے ساتھ موجود ہیں. کی اجازت ہے اس انٹرویو کے لیے؟ آپ مجھے خود اپنا پورا نام بتا دیتے ہیں, آپ آرام سے دیکھ لگا کے بیٹھ جائیں. آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ گجران میں پیدا ہوا سال 1942 میں. آپ کے والد صاحب کا نام؟ وہ پیشے کے اعتبار سے پہلوان تھے؟ پہلوانی بھی پوری کرتے تھے اور نال کاروبار بھی کرتے تھے. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اسی شہر میں ہے, گجرانوالہ میں ہی ہے؟ اسی لیے آپ نے کن کن اسکولوں سے پڑھا ہے؟ آپ ان اسکولوں کے نام مجھے بتا دیتے ہیں شروع سے, جو آپ کا پہلا اسکول تھا. فضل الدین پرائمری اسلامیہ اسکول ہی تھا نا. فضل. اور یہاں سے آپ نے پرائمری پاس کیا. کس سال آپ نے پاس کیا تھا, آپ کو کچھ یاد ہے؟ اسلامیہ کا میٹرک کیا ہے, اس سے ترونجا کر لیں. میٹرک آپ نے کہاں سے کیا بابا جی؟ اسلامیہ اسکول محبوب عالم اسلامیہ اسکول. اور میٹرک کے بعد حالانکہ 2 سال کا امتحان نہیں دیا پھر کا, لیکن 2 سال پڑھا ہوا اسلامیہ کالج میں. کون سے سال تھے جب آپ یہاں پہ کالج میں تھے؟ 59 کر دیں. اس کے بعد آپ نے ملازمت شروع کی. ہاں, کہاں پہ ملازمت کی بابا جی؟ بابدہ میں ملازمت ہو, بابدہ اس میں ملازم ہو. کب سے کب تک آپ یہاں پہ ملازم رہے؟ بار سے لے کر سال 95 میں. آپ کس عہدے پہ بھرتی ہوئے تھے اور کس عہدے سے ریٹائر ہو گئے آپ؟ بڑے جونیئر ٹائپسٹ بھرتی ہوا. پھر ایک امتحان پاس کیا UDC کا, امتحان پاس کیا, اوپر چلا گیا. اس کے بعد پھر لاہور نے ٹرانسفر کرا, یہاں آیا. یہاں آنے کے بعد سن 80 میں واردہ کی کوئی گیم نہیں تھی. اس وقت کا جو PO کا پاکستان اولمپک کا جو سیکرٹری تھا نقی بٹ, اس کے ساتھ ہمارے اچھے بنا تھے. اس نے کہا تم واردہ کی ٹیم بناؤ. جہاں واردہ کا نیا بورڈ بن رہا تھا ایسے, میں انہیں ملا. جا پہلی ٹیم جو اس بورڈ کی بنی ہے وہ ویسے نہیں ٹیم تھی جو جس کا میں فاؤنڈر ہوں. ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ میں نے واردہ میں شروع کیا, اور اس کا بورڈ بنانے میں میرا بہت کردار ہے. پاکستان واردہ کا بورڈ بنایا. اور یہ کس سال کی بات ہوگی؟ یہ سن 80-81 کی بات. پہلا کوچ میں مقرر ہوا اسی کا واردہ. یہ بعد میں لگ رہے تھے. واردہ کی ٹیمیں بنانے میں میرا بہت رہا. ان کو اپلیکیشن پاکستان میں ٹیم دلوانے میں میرا بڑا ہے. اب پاکستان کی فرسٹ نمبر جو 2 ٹیمیں ملٹری اور واردہ, ملٹری اور واردہ دو پاکستان کے 2 ادارے ہیں جو آپس میں جن کا مقابلہ ہوتا ہے جنرل تعلیم میں. واردہ اور میں ایک ہے. اور جب آپ ریٹائر ہوئے آپ کس عہدے پہ تھے 96 95؟ میں سن 87 میں جب بورڈ بن گیا اور تھا, وہاں کے جو جنرل سیکرٹری کا تھا اس نے مجھے کہا کہ تم ایڈرل بھی رہا ہو. میں کہا یہاں کلیریکل جاب سے آپ سپیئر نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم آپ کا کیڈر چینج کرتے تھے. اس نے MD سے اجازت لے کے مجھے لائن فورمین میرا کیڈر تبدیل کر دیا. لائن فورمین یہ ہوتے ہیں, یہ لائن پہ لائن ہوتا ہے, یہ اسپیئر ہو سکتے ہیں. ان کو اسپیئر لیٹر دیتے تھے. وہ اسپیئر ہوا اور لائن فورمین شیڈل انہوں نے کر دیا. پھر میرا وہ ٹیمیں جیتی, انہوں نے پروموٹ لائن فورمین پر کیا. اس کے آگے نہیں جا سکتا. اب جا سکتا ہے لیکن پہلے جیسے کہ یہی رہتا ہے, لیکن اسکیل جو ہے اسکیل 18 سے کر جا سکتا ہے. اب یہ 18 اسکیل کے بلا رہا ہے 4 بار. ہمارے ایکشن کا 18 اسکیل ہے. یہ آپ نہ لکھیں تو اب گیم کی طرف نہیں ہے. بھائی یہ لیتے کہ میں واردہ کا
ٹھیک ہے بات میں نے وہاں فسٹ کوئی ہوا ٹیم کرائی میں نے دانیال کہاں سے شروع ہوئی کیسی کہانی تھی بولنے والے میں کون کون سے بڑے پہلوان تھے. تو بابا جی جب آپ نے ہوش سنبھالا گجرانوالہ کس طرح کا شہر تھا؟ بالکل چھوٹا اچھا اور چھوٹا. آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں کون کون سے دروازے ہوتے تھے, اندرون شہر کہاں سے کہاں تک ہوتا تھا؟ اس شہر کے ان دروازوں میں چاروں طرف ہے سرکل روڈ. اس میں اس کے کچھ 7-8 دروازے ہیں. ایک امدامہ دروازہ ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ایک کچا دروازہ ہے, اس کے آگے خیالی دروازہ ہے, اس کے آگے درجاتی دروازہ ہے, پھر اس کے آگے وہ جیلی روڈ آ جاتی ہے. اس کے اندر یہ شہر تھا پہلے, باقی بعد میں بڑا شہر. چھوٹی آبادی تھی لیکن یہ 20 سال تک بین تھا. اس میں تبدیلی آئی ہے اور بہت پھیلا ہے 25 سال. تو یہاں گجرانوالہ شہر میں مسلمانوں کی اور سکھوں کی, ہندوؤں کی اور انگریزوں کی تاریخی عمارتیں کون کون سی ہیں؟ کون سی تھیں جو ختم ہو گئیں اور کون سی ہیں جو اب بچ گئی ہیں؟ گجرانوالہ میں تو شیرانہ باغ تھا. یہ اس کے اندر 12 گلی تھی جو راجا سنگھ جی کی تھی. وہ یہاں آ رہے گرمی میں چھٹیوں میں رہتا. بڑا شاندار باغ تھا. اس باغ کا شہر انڈیا میں اس پائے کا باغ نہیں تھا. ہر قسم کا پھل تھا اس میں اور بڑا خوبصورت ترین باغ تھا. وہ اپنی گرمی میں چھٹیاں یہاں گزارتا تھا. اس کے ساتھ وہ سکھوں کی مڑی ہے جو ابھی موجود ہے, وہ ابھی صحیح حالت میں ہے. باقی تو دوبارہ انہوں نے مرمت کر کے بنائی ہے برادری, تو انہوں نے نقصان شہید ہوئی ہے. اس کے بعد لوگوں نے یہ بنایا تھا کہ جب کچھ بچے گا ان سے محمد کا رکھا. یہ ایک طریقے ہمارا تھا. اور تو کوئی جب وہاں قلعہ چھوٹا سا کچہریوں میں چھوٹا سا بالکل قلعہ ہمارا تھا. قلعہ ہی ہے چھوٹا سا, جس میں 200-400 500 ہوتی جاتا ہوگا, بڑا نہیں ہے. اور کچھ ایسی عمارتیں ہیں. یہی ہے قلعہ بات. جب آپ نے ہوش سنبھالا تھا یہاں پہ آزادی کے فوراً بعد 50 کی دہائی میں 60 سے پہلے یہاں پہ ہندوؤں کے مندر اور گردوارے تھے, ان کی عمارتیں تھیں, پیچھے رہ گئی تھی. وہ یہی تھا باغ ان کا. یہ باغ ہی تھا. ہندوؤں میں مندر تھے. یہ آگے چھوٹا سا آگے مندر ہے, بڑا مندر یہی تھا. چھوٹا سا شہر تھا, ایک بڑا مندر تھا ان کا. اس میں ان کی بڑی چیزیں تھیں. جب تھوڑا سا وقت گزرا تو یہاں سے وہ بڑا ان کا سونے کا ہاتھی نکال کے گورنمنٹ نے, سونے کا بنا ہوا تھا وہاں مندر کے نیچے ان کے ایک کمرے تھا. انہوں نے کرفیو لگایا گورنمنٹ نے اس دن, اور وہ نکال کے وہاں اسے ٹرک میں لاش کے لے گئے. یہ کس زمانے کی بات ہوگی جب یہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات. 7 سال پہلے. آپ کو یاد ہے وہ جو کرفیو لگا تھا؟ ہاں وہ مجھے یاد ہے. انہوں نے وقتی طور پہ نا چھوٹا سا شہر لگایا, انہوں نے لوگ بند کر دیا اور اس کو اپنے ٹرک پہ لاتا اور یہاں لے گیا. اور یہ مندر کس محلے میں ہے جہاں سے یہ آگے چاندنا بنا رہا ہے. پچھلے سال یہاں سے تھوڑا سا ہے. اب تو گرا دیا تھا انہوں نے چاندن اس کا تھی 92 میں. ہاں مندر گرایا تھا. اب مندر بنا ختم ہوا, اس کا آثار ہی ہے, باقی وہ گرا چکے ہیں. تو بابا جی آپ آزادی کے وقت 5 سال کے تھے, اس کا کچھ آپ کو خاکہ یاد ہے؟ یہ دیتا لوگ شوق کرتے تھے, شور نعرے مارتے. میں کس طرح کے نعرے ہوتے تھے؟ مسلمانوں کے نعرے جو ہوتے ہیں مسلمان ہی لگاتے تھے. یہ شہر میں آبادی مسلمان بھی زیادہ تھے, لیکن سکھوں کا شہر تھا. ہندو یہاں کام تھے, زیادہ سکھ تھے اور مسلمان تھے یہاں. یہ سکھوں کی پراپرٹی تھی. یہ شہر جو یہاں ایک عمارت بن چکی ہے وہ سکھوں کی بنی تھی. یہ سامنے
جو مکان ہے یہ مسلمانوں کی حویلی تھی. یہ 3 حویلیاں تھیں بڑی بڑی 4 5 منزل. ساتھ اس کے 4 ایک ہندوؤں کی حویلی تھی, سامنے سکھوں کی حویلی تھی. یہ 3 عمارتیں بڑی تھی شہر میں, 4 منزلہ عمارتیں تھیں. ان عمارتوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ نام نہیں, عمارتیں بنی ہوئی تھی, لوگ رہتے تھے اس میں. اس میں تو کرایہ دار رہتے تھے مسلمانوں میں, وہ ہندو کو رہتے تھے. جب گیا تو آگ لگا دی, کوئی گر گئی, باقی بچی وہ اچھی حالت میں تھی. جو اس میں آئے انہوں نے اسے سوار کے رکھا. وہ اب بکی ہے آج سے کوئی 15 سال پہلے, اس کو گرا دیا. وہ سکھوں کی ہلی بھی آج سے کوئی 20 25 سال پہلے بکی ہے, وہ بھی گرا کر بن گیا. جب آپ نے ہوش سنبھالا یہاں اس محلے میں, تو یہاں پہ جو آپ کے گھر کے پیچھے جو شیراں والا باغ ہے, یہ اتنا ہی تھا یا اس سے بڑا تھا اس زمانے میں؟ اتنا ہی, لیکن تھا بڑا خوبصورت. بہت درخت تھے اس میں, ہر قسم کے. کاٹ دیے تو یہ درخت کب کاٹ دیے گئے اور کیسے یہ کاٹ دیے گئے؟ سارے پھلوں کے درخت تھے. کون سے پھل ہوتے تھے؟ جامن, امرود, سیب, مالٹے, آم, سب وہ اس میں نا تمام پھل موجود تھے. راجا ہری سنگھ اپنے چھٹیوں کے دن جو تھا نا, کچھ جو بھی اس کے مقرر تھے کہ یہاں آ کے اس بارہ میں رکھا. اوپر اس کے باقی میں تو عمارت بھی تھی, 2-3 کمرے بنا, بڑے آبادار شاندار. اس وقت کے مطابق جو عمارت تھی, بڑی نقش و نگار تھے اس پہ ہوئے, بڑی چاروں طرف دروازے تھے. آپ کے بزرگ سکھوں کے بارے میں اور رنجیت سنگھ کے بارے میں کوئی کہانی سناتے تھے, کوئی بات کرتے تھے؟ وہ یہ رہتا نہیں تھا, وہ چھٹیوں کا مہینہ 5 دن 20 دن جو رہتا وہی رہا. یہاں وہ ڈیرا نہیں ڈالا ہوتا. اور پیدا بھی وہ اسی شہر میں ہوا تھا. یہ پہلوانی, خوش خوراکی اور گجرانوالا کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ وہاں تو گجرانوالا میں پرانی ہے, لیکن زیادہ اس کی مشہوری ہوئی ہے رحیم پہلوان سے. جب رحیم پہلوان بنا ہے اس وقت 4-5 پہلوان اچھے تھے. سلیم پہلوان تھے, ایک پرانا کرنا اسے کھم پہلوان وہ تھا. لیکن اتنے مشہور پہلوان ہوں گے, لیکن اس وقت یہ آج سے کوئی 150 پہلے 200 سال پہلے کی بات. لیکن اس کا عروج ہے رحیم پہلوان, وہ بہت بڑا پہلوان. گاؤں پہلوان سے 3 کرسیاں لگا, تینوں پر بنے. تمام پہلوانوں سے بنگے پہلوان کو کرایا اس نے, تمام پہلوان انڈیا پاکستان میں گیا. گاما پہلوان سے چھوٹا تھا, وہ سے مطلب وہ اسے گاما سے 15 سال بڑا تھا. گاما بعد میں ہے, لیکن پھر بھی اس میں 3 کرسیاں خوب ہوئی. یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کرسیاں برپر رہی ہیں. اور رحیم پہلوان یہاں گجرانوالا میں کہاں کا تھا, کس خاندان سے تعلق تھا اور کس اکھاڑے میں وہ کھیلتا تھا؟ کشمیری خاندان کا طرح کرتا تھا. یہ اس کے ساتھ کھانا اس کا اچھے دروازے تھے نا, خیالی روڈ سے باہر قبرستان کے ساتھ اس کا کروتا روڈ ہے, اس کے روڈ کے اوپر ہی اس کا کھانا ہے, ساتھ قبرستان ہے. میں نے بھی وہاں ہی روڈ کی ہے, تو ہم نے ادھر شفٹ کیا. آپ نے کبھی رحیم پہلوان کو دیکھا؟ نہیں, میں سامنے بتاری میں پیدا, وہ سال بتاری میں فوت ہوئے. 80 سال 82 سال کی عمر بہت ہوا. تو ان کے بارے میں آپ کے بزرگ, آپ کے دوسرے پہلوان, میرے باپ نے اس کے ساتھ ٹریننگ کی ہے. بہت بڑا پہلوان, اس کا قد 6.25 فٹ لمبا, بہت بڑا پہلوان. تمام پہلوان اس کا بہت ادب کرتے تھے. اس میں محمد نامہ پروان صاحب کچھ بھی لاتے تھے جو اس کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں تھی. تقریباً تمام پہلوانوں کو آیا اس نے, بڑے بڑے پہلوان, بڑا دلیر پہلوان تھا. اسے دنیا نے پہلوان مانا کہ یہ ہے سب پہلوان. عوام بخش نامے پہلوان نے اسے پہلوان مانا ہے, یہ پہلوان. کسی اور کو تسلیم کرے نہ کرے, اسے تسلیم کیا ہے کہ یہ پہلوان. ہمیں پروان سے سوال کیا
کہ آپ کے اس کے ساتھ کچھ رہی آپ کس عمر کے وہ کس عمر کا تھا. وہاں کا پہلوان نے کہا کہ میرے پاس مجھ پر اس پر دوپہر تھی, اس پر شام تھی, کہتے ہیں خوب لڑا. مطلب وہ میرے فل جوان تھا, وہ بڑھاپے میں تھا. وہاں بھائی سے گاؤں میں پڑھا تھا, تقریباً 12-15 سال پڑھا تھا. وہاں بھائی پڑھا تھا تقریباً 20-25 سال پڑھا, لیکن وہ خوب لڑا ہے اس عمر میں, ہر ایک کو سیدھا کیا ہے. انداز آئے گاما پہلوان کسی سے نہیں گیا. تو یہ رحیم پہلوان, گاما پہلوان, امام بخش پہلوان کے یہ جو تاریخی مقابلے ہوئے, یہ کہاں ہوئے؟ لاہور میں ہوئے, گجرانوالہ میں ہوئے؟ ایک گاما پہلوان کا نہیں پڑا تھا, ایک مقابلہ لاہور میں تھا, 2 گھنٹہ کشتی رہی. گاما پہلوان اس کے آگے آ گیا تھا, اس سے اٹھا نہیں جا رہا آگے. اس نے کہا کہ آپ کو نیچے سے چھڑا دیں. وہاں گاما پہلوان سے اس میں دماغ بن چکا تھا. اس نے کہا یہ میری وہی ہے دیکھیے, میں اس سیارے سے نکلتا ہوں بن چکا. پر 1.5 گھنٹے بعد وہ نکلا تو انہوں نے چھڑایا. اسے چلا نہیں جاتا تھا پھر. یعنی کہ پرانے زمانے میں راؤنڈ جو آج کل ہیں, ٹائم جو فکس ہوتا ہے وہ نہیں, جب تک کوئی ہار نہ بڑی مانے. کشتی بھی چھوٹی ہوتی تھی, آدھے گھنٹے موڑے گھنٹے سے 30-45 منٹ تک کشتی وہاں اس وقت نہیں ہوتی, وہ چھڑاتے ہی نہیں تھے. 2 گھنٹے کشتی ہوتی تھی, 1.5 گھنٹہ کشتی ہوتی. آپ نے اس طرح کی کشتی خود دیکھی ہے؟ اب بچپن میں جب شروع سے میں جب 15 سال کا کشتیاں دیکھی ہیں, اس وقت لمبی کشتی ہوتی تھی, چھڑاتے نہیں تھے. یہ اب ہوا ہے کہ 10 منٹ کر لو, 20 آدھا گھنٹہ کر لو, اس کے بعد ٹائم پوائنٹ پہ کشتی کر لو. یا گدا آ گیا ہے, گدے کی کشتی آ گئی ہے. ان کے وقت بھی گدے کی کشتی تھی, لیکن اس سے بھی دھیان نہیں, وہ فری لے کے جاتے تھے. یہ اس کو روپیہ لیتے تھے. گدے کی کشتی میں اور اکھاڑے کی کشتی میں کیا فرق ہے؟ یہ جنگیا پہن کر کرتے ہیں, جنگیا پکڑنا ہوتا ہے, ہر قسم کا داؤ یہ استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ بات نہیں ہے. جنگیا ڈالے کو کشکون ڈالتے ہیں, اوپر پہنتے ہیں, بوٹ پہنتے ہیں. شروع میں شاید بوٹ نہ ہو, کشکون تھی, لیکن اس میں جنگیا وغیرہ پکڑنا نہیں ہوتا. پوائنٹ کی کشتی ہوتے ہیں, ایک منٹ پر چھڑا کے سامنے کر دیتے ہیں, تو کشتی کو تیز کرتے ہیں. کشتی ساری پہلے 10 منٹ کی تھی, پھر سپر تھی, اب 6 منٹ کی رہ گئی. میرے وقت میں جب میں کرتے میں لڑا ہوں, کشتی 10 منٹ کی, 5-5 منٹ کے 2 راؤنڈ, جب 3-3 منٹ کے 3 راؤنڈ, مطلب 11 منٹ 12 منٹ کشتی ہے, 1 منٹ کی. لیکن اب کشتی رہ گیا 2 راؤنڈ, 3-3 منٹ کے, پیچھے 2 منٹ کے بھی راؤنڈ آ رہے تھے 2. تو اس کے گدے کی کشتی کے بدلتے رہتے ہیں جو اب کروں گا. تو آپ اب مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو پہلوانی کا شوق کیسے ہوا اور آپ نے کس اکھاڑے سے کھیلنا شروع کیا؟ میرا باپ کو پہلوان تھا. اس وقت کی دوسری گیمیں کم تھی, لوگ زیادہ اس طرح بھی آرگنائزیشن 50-60 سال پہلے لوگ, بہت لوگ, تقریباً تمام لوگ گاڑی میں سے چلے جاتے تھے, دیکھنے جاتے تھے, تیل مانگتے تھے, تو باہر آدمی مدد ہی کرتا تھا. تو وہ میرا باپ پہلوان تھا, میں نے شوقیہ پہلوانی کی, میں پڑھتا بھی تھا, پہلوانی کی پڑھ کے گھر میں کرتا رہا ہوں, وہی ہے. لیکن میں اپنے بچے کو پکی پہلوانی پر پکی جو صحیح تمام کام چھڑوا گئے پڑھائی ہے پہلوانی, اس کو پکی پہلوانی کہتے ہیں. بچوں کو آگے پکی پڑھوانی کرائی. اور مقابلے میں نے لڑے ہیں, پنجاب 2 سال جیتا ہوں, پاکستان میں مقابلے میں تیسری پوزیشن دی ہے, نیشنل چیمپئن بھی لڑی ہے. تو ہاں, میرا جو کردار ہے نا, تو اس میں میرا کردار ہے, میں نے جو واقعہ کی. جی ہم اس کی طرف بھی آئیں گے, بالکل پوچھیں گے اس کے بارے میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اس زمانے میں گجرانوالہ شہر میں کتنے اکھاڑے ہوتے ہوں گے, کہاں کہاں تھے وہ؟ اب اکھاڑے بڑھ گئے ہیں, ان کی تعداد کم ہو گئی ہے وقت کے ساتھ؟ اکھاڑوں کی تعداد تو کم ہی ہوئی ہے. پہلے تمام چاروں طرف سارے اکھاڑے ہوتے تھے, ہر گاؤں میں اکھاڑا تھا, ہر شہر کے بعد لوگ شوقیہ اکھاڑے بناتے تھے. بڑے اکھاڑے 3 ہی تھے, 2 اکھاڑے تھے بڑے, ایک رحیم پہلوان کا, ایک اور ادھر
مانپورہ پتاسے کا کھانا تھا، وہ تھے خلیل پہلوان۔ اس کے بعد پھر مانپورہ چلے گئے پتاسے والا، انہوں نے وہ کھانا کھوانا۔ اس کھانے میں بھی بڑے بڑے پہلوان پیدا ہوئے، سلمان پہلوان بہت بڑا پہلوان تھا، جہاں پہلوان ہوا ہے، اچھا پہلوان شیر پاکستان ہوا ہے اس کھانے میں۔ اس میں بھی بڑے بڑے پہلوان ہوئے، یونس پہلوان سارا پاکستان کو پہلوان سے 2 کشتیاں لڑا ہے اس میں پاکستان، اس کے علاوہ کا پہلوان اس کے بھائی جانے کے بعد کو نے کرایا ہے اچھے پہلوان کو یونس کو ہم یہ پوجا والا کا بڑا پہلوان بھیم پہلوان کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد اچھا پہلوان ہوا۔ تو ابھی بنیادی طور پہ اکھاڑے جو ہیں صرف شیراں والا باغ کے گرد ہی ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ شیراں باغ سے وہ ہے، یہاں گاؤں میں 2 کلب بنا رکھی ہیں، ایک ریسلنگ پچی میں یہ میرے کلب میرے بیٹے کرتے ہیں، یہاں سے بڑے نیشنل چیمپئن پیدا ہوئے، تقریباً 15-20 نیشنل چیمپئن ہوئے ہیں جو انہوں نے 12 میڈل لائے، سمجھ گئے؟ اس لیے یہ شیراں باغ زیادہ مشہور۔ یہاں کھڑا تھا علی مند پہلوان دفتر واردہ کے دفتر کے ساتھ، لیکن وہ آج سے 40 سال پہلے ختم ہو گیا، گورنمنٹ نے ختم کر دیا۔ پھر بڑا کھڑا عارضی طور پہ کھڑا رہا ہے، لیکن بڑا پہلوان بھی اچھا پہلوان آیا، پھر انہوں سے یہاں اب جب اپنے استاد کے کھانا سے لگا ہوا تو یہاں سے جب کھانا شروع کیا، جوانی کے مر تو یہ ان کی آپ ہمیں تاریخ بتا دیتے ہیں، سرکار نے یہاں بھی جو 2 کلب بنائے ہیں یہ کب اور کیسے سرکار نے شروع کیے؟ یہ ایوب خان کے زمانے میں۔ یہاں ایک آیا تھا چیئرمین کمیٹی کا، وہ اس کے بڑا شوق تھا گیموں، تو اس کا جو سسر تھا نا وہ اسلامیہ کالج کا پی ٹی تھا، اسلامیہ اسکول جا اسلامیہ ابھی اللہ، اس کی وجہ سے بھی اپنے سسر کی وجہ سے وہ گیموں سے دلچسپی رکھتا، وہ اس وقت زندہ تھا بھی اللہ، وہ یہاں باغ میں آتا تھا، جو ہمارے آدمی سے ملے اس نے 2 کلب بنا، یہاں سے پھر ویلڈ لفٹ بہت کا اوپر گئی، اب بھی پاکستان میں ویلڈ لفٹ کے بعد بھی بچے یہاں ہی ہوئے، کشتی کے پہلوان بھی یہاں سے ہی ہوئے، اتنی مشہوری جتنی اس کلب میں پیدا ہوئے ہیں، ان دونوں کلبوں میں ویلڈ لفٹ کے میں ریسلنگ میں سارے پاکستان میں کہیں پیدا ہوئے۔ آپ واپڑا میں بھرتی ہوئے تو واپڑا میں آپ نے یہ کشتی کی ریسلنگ کی ٹیم کب اور کیسے بنائی، اس بارے میں ہمیں آپ تفصیلی طور پہ بتائیں۔ میں کیا جو وہاں کا جو ڈائریکٹر سپورٹ تھا اس سے ملا لاہور میں واپڑا میں مدد جانی، اس سے مجھے نبی بات نے بھیجا جاؤ اس سے ملو اور پنجاب کی ٹیم بنا، میں اس سے ملا، اسے کہا لاہور ٹیم ملا، میں دنیا سے لڑکے اکٹھے کر کے لے گیا، بات جو اس وقت پنجاب چیمپئن شپ ہو رہی تھی، ہم نے ٹیم انٹر کی، اس میں ٹیم ماری تھی، پھر اگلے سال ہمیں انہوں نے پاکستان میں ایپلیکیشن دی، اس میں بھی پہلے سال جب ہم گئے ٹیم ماری تھی، باغا ٹیم پاکستان جیتی، اس کے بعد پھر ہم نے باغا میں تمام شہروں سے، ملتان سے، لاہور سے، فیصل آباد سے، دنیا سے تمام پہلوان بچی تھی، اس وقت اگر پاکستانی ٹیم کو بنے 38 سال تقریباً ہو گئے، 38 سال میں 38 سال میں پاکستان ٹیم تقریباً 30 سال جیتی ہے، 25 یا 30 سال نیشنل چیمپئن، ابھی نیشنل چیمپئن، میں جتنا دیر رہا ہوں کوئی رہا ہوں، تقریباً تمام سال نیشنل چیمپئن ہوئی ہے۔ آپ نے واپڑا کی ٹیم کو اس طرح سے ایک قومی چیمپئن بنانے کے لیے کیسے اور کس طرح
آپ نے ٹیم میں پہلوانوں کو شامل کیا؟ کن کن علاقوں سے آپ نے پہلوانوں کو سلیکٹ کیا اور کیا آپ نے ترکیب بنایا کہ یہ نیشنل چیمپئن بنے یا آگے چلے جائیں؟ بھرتی کرنے ہوتے ہیں اچھے اچھے پہلوان جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو بھرتی کو عام بھرتی کر دیتے ہیں۔ ایک اچھے پہلوان کی معیار کیا ہے، کیسے پرکھتے ہیں آپ ایز کوچ؟ ہم کو ان کا پتہ ہوتا ہے، جو آدمی فیلڈ میں ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کون سا پہلوان اچھا ہے کون سا نہیں۔ 2 لڑکیاں ہم نے فیصل آباد سے لیے، 5 لڑکیاں ہم نے گجرات سے لیے، 1 لڑکا ہم نے لاہور سے لیا۔ تو یہ ٹیم پہلی ٹیم میں شامل کیا جس میں سے ہمارے 6 آدمی جیتے اور 2 آدمی آئے، ہماری ٹیم فرسٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے تمام شہروں سے، بولپور سے، ملتان سے، سیالکوٹ سے، گجرات سے، فیصل آباد سے، شیخوپورے سے اچھے اچھے پہلوان جن جو گتے میں مقابلے اس وقت ہوتے تھے، ہمیں پتا تھا، ہم دیکھتے تھے، پتا ہوتا ہے کون اچھا ہے، ان کو ہم نے فرسٹ سیکنڈ آدمی ہم نے بھرتی کر دی۔ قومی سطح پہ حکومت نے کبھی اس کھیل کو آگے بڑھانے میں کسی دور میں دلچسپی لی ہے جب سے آپ نے وہی سنبھالا ہے یا جب آپ واپڑ میں آپ کوچ بن گئے ٹیم کے؟ اب کیونکہ میچ میں سیکٹری ہوتا ہے پر نیشنل اپنا لیول پہ سیکٹری ہوتا ہے ریسلنگ کا، وہ یار کوشش کرے تو گورنمنٹ لے سکتی ہے نا۔ اب خود تو ڈائریکٹ گورنمنٹ کو نہیں مل سکتے، بیان ہی دے سکتے ہیں جس طرح آپ لے رہے ہیں، لیکن آج ذکر ایسا جیسے کرکٹ آپ ٹیم کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، ایسے ریسلنگ کو پروموٹ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر ان سے چوتھا حصہ بھی ہمیں ہماری مدد کی جائے، میرے پاس ایسے پلان ہیں کہ ہم ریسلنگ کو اب انڈیا کے مقابلے لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر انڈیا اولمپک سے اس کے ریسلنگ سے میڈل ہے، سلور میڈل، برونز میڈل، ایک نہیں کئی ورلڈ اولمپک سے وہ لے ہیں، اور کوئی گیم نہیں لاتی ان کی ریسلنگ آتی ہے۔ آپ ہمیں سرسری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پاکستان کیا کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ نہیں، یہ زبانی نہیں، یہ گورنمنٹ باتوں سے سمجھایا جائے کہ یہ اس طرح جا سکتا ہے، یہ پلان ہے، اس پر عمل کرو تو ہم انڈیا کے بالکل ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اور پھر میں کشتی میں آپ وہ سر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے لیگ کرا دیا، 2 لیگیں کرا چکے ہیں وہ کشتی کی۔ دیکھو نا ان کی لڑکیاں ریسلر جو لڑکیاں ہیں وہ اولمپک سے میڈل لے آئی ہیں، 2-3 ان کے 3 لڑکے اولمپک سے میڈل لے آئے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اور کوئی ٹیم ان کی نہیں لا سکتی، اور عام میڈل آ رہے ہیں ان کے۔ ان کا ورلڈ چیمپئن ہو گیا ہے، ہمیں پہلوان کے بعد پہلا ان کا آدمی ورلڈ چیمپئن ہوا ہے سشیل کمار۔ لڑکیوں کی اگر بات کریں تو پنجاب میں پہلوانی میں کبھی کوشش کی گئی کہ لڑکیوں کو بھی آگے لایا جائے؟ مسلمان ملک اس لیے لڑکیوں کی کسی کی جات میں کبڈی کھیلتے ہیں، کچھ لڑکیاں وہ پہن کے اس میں سے کپڑے اتارتے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کوئی حصہ لگا ہوتا ہے جو اسلام یاد نہیں رہتا، کبڈی میں وہ کپڑے پہن کے کھیلتے ہیں۔ کچھ میں یاد نہیں، ابھی نہیں بنی پاکستان کی ٹیم، اور میرے خیال میں بننی بھی نہیں چاہیے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لڑکوں کو ٹھیک نہیں کرتے، لڑکوں کا ٹھیک کرے۔ اگر لڑکوں پر توجہ نہیں دیتے، لاکھوں روپیے کروڑوں روپیے کھا جاتے ہیں اور اصل آدمی پر خرچ نہیں ہوتی۔ ادھر کیمپ لاتے ہیں، ادھر کیمپ میں 500 آدمی ہیں لیکن ٹریننگ کر رہے ہیں 450 کا جو فنڈ ہے لاکھوں روپیہ لوگوں لے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے تقریر کیا جاتا اس کی کرایہ آپ انکوائری کم از کم 50 کروڑ روپیہ لے گیا فراڈ کر کے۔ میں آپ سے آخری ایک سوال پوچھ لوں اس سے پہلے کہ آپ نماز پڑھنے چلے جائیں۔ پرانے زمانے میں ایک پروفیشنل پہلوان کی روٹین کیا ہوتی تھی صبح فجر سے لے کے رات ان کے سونے تک، اس بارے میں آپ ہمیں ذرا بتائیں۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھتے تھے، نماز پڑھ کے
اپنی کثرت جو دکھاتے تھے، محنت لگانا کرتے تھے، وہ کرتے تھے 3-3 4-4 5-5 ہزار بیٹھ کے لگاتے 3-3 ہزار، وہ بہت محنتی لوگ تھے، بہت سے اصل چیمپئن. اگر ریم پہلوان جاتا ورلڈ چیمپئن تھا، گاما پہلوان جاتا ورلڈ چیمپئن تھا، اپنا ماما اقبال جاتا ورلڈ چیمپئن تھا. ان کو کسی نے لے ہی گیا، وہ گدے کچھ نہیں لڑاتے، یہ یقیناً ورلڈ چیمپئن تھے. بھولو پہلوان ورلڈ چیمپئن تھا، مجھے نکی باٹ نے بتایا. انہیں کہا بیٹا سن بولیا میں اگر بھولو اور کا اچھا اس کا بھائی اچھا، اور یہ انڈیا میں ورلڈ چیمپئن ہوئی ہے سن بولیا میں، اور یہ دونوں میں کوئی زیادہ ورلڈ چیمپئن تھا. اس کے بعد میں یونس پہلو کہتا ہوں، یہ بھی بالکل کے پہلے یہ بھی جاتا، یہ ورلڈ چیمپئن تھا، کوئی ان کو لے کے نہیں گیا ادھر. یہ بڑی زیادتی کی ہے قوم کے ساتھ اس وقت کے سیکٹریوں نے، اور جو لیسن چلا رہا تھا. وہ پنجاب میں تاریخی اعتبار سے اگر بات کر لیں تو لاہور پہلوانی کا ہیڈ کوارٹر ہے یا گجرانوالا ہیڈ کوارٹر ہے؟ دونوں جگہ بڑے بڑے پہل، وہ تو بعد سے آگے بات ہوئے امرتسر سے، اردو خاندان امرتسر سے آیا. دونوں شہروں میں بڑے بڑے پہلوان پیدا ہوئے، ان دونوں شہروں میں زیادہ پہلوان تھے، اچھی نسل، مقابلہ ہی رہا ہے. لیکن لاہور کو اس لیے ہم تقریر دیتے ہیں کہ وہ ذرا آگے تھا، مطلب لیکن وہ 20 تھا، گجرانوالا 19 تھا، تو ذرا وہ آگے تھا، اس لیے وہ وہاں ذرائع دینا تھا. یہاں لاہور میں کہاں کہاں اکھاڑے ہوتے تھے پرانے دنوں میں؟ پارٹی میں تو ایک کھانا تھا، ایک پیر مکی میں کھانا تھا، ان پورنوں نے اپنا بکرا کرنا، کھائی میں کھانا تھا، قلعے کے ساتھ کھائی مشہور ہے وہاں کا کھانا تھا. پھر اس میں کھانا تھا اپنا منٹو پارک میں، وہاں کھانا تھا. یہاں بڑے بڑے پہلوان چاہتے تھے. کھائی کے کھانے میں کالا پہلوان شیر پنجاب، اس کو اس کی میں وہاں اس کے ساتھ ٹریننگ کی ہے، اس کی نگرانی میں وہاں بھی دور کی ہے. جب ملازم ہوا تو وہاں لاہور سے دور کر کے گزر آتا تھا شام میں. ہمارے روایتی یہاں پنجاب کے پہلوانی میں کتنے طرح کے داؤ ہوتے ہیں جو ایک پہلوان عام طور پہ ایک گیم میں میچ میں؟ مشہور داؤ ہے کلاجن، دھوبی پٹرا، ڈاک، یہ مشہور داؤ. یہ داؤ کس طرح کے ہوتے ہیں آپ ہمیں زبانی بتا دیتے ہیں؟ وہ تو آدمی سامنے کھڑا ہو تو یہ کل آپ کو نہ کریں گے، وہ آپ کو سارے سمجھا دیں گے، وہ کر کے دکھانا کا بچہ زبانی سے بڑی تفصیل کے سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. اور پرانے دنوں میں خوراک کیا ہوتی تھی پہلوانی کی؟ بادام، جہاں لوگ بادام اردو کی شدائی کہتے ہیں وہ پیتے تھے، دودھ پیتے تھے، مکھن کھاتے تھے. صبح وہ کیا کھاتے تھے، دوپہر کو کیا کھاتے تھے، شام کو کیا کھاتے تھے؟ وہ پھر پہلوانوں کو صبح جو بڑے پہلوان تھے وہ تو مکھن میں تلاشی اور لاتے ہیں، وہ آگے جب بہت کرتے تھے دال ساتھ وہ کھاتے جاتے تھے. سمجھ گیا. اس کے بعد پھر آدمی اسپیشل ہوتے ہیں جو بادام پھوڑ کے رکھے ہوتے ہیں ان کو پیاتے تھے. اس کے بعد پھر یخنی، اس کے تھوڑی دیر میں پہنچا 2 گھنٹے بعد تین پہلوان 6.25 کلو کی یخنی پیتا تھا، 6.25 کلو گوشت کی. وہاں پانچ پہلوان 5 کلو گوشت کی یخنی پیتا تھا. وہ چھلکوں سے پانی میں ابالتے تھے، جب وہ کلو کو رہ جاتا تھا اس کا پانی وہ سے نکال کے پھینک دیتے یا کھا لیتے، کسی کو دیتے کھا لیتے. وہ جو ہوتا تھا نا کلو کو پانی وہ پیتے تھے، اس سے بدن میں جو تھکاوٹیں آئی ہوتی تھی جو وہ دور ہو جاتی تھی. اس وقت کا یہ طریقہ تھا. اور پہلوانوں کے ساتھ روایتی مالشیے بھی ہوتے تھے؟ ہاں بالکل. یہاں گجرانوالے کے مشہور مالشیے کون تھے؟ یہ بادشاہ تو مشہور نہیں نہ ہوتے، وہ اپنی مرضی کا پہلوان نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا تھا، ایک 2 3 شوقیہ لوگ آ کے بادشاہوں کو مالی کر دیتے تھے، خوراک یا چڑھتے تھے. اور اب یہ ٹی وی انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اس طرح کے گیم جو ٹی وی پہ زیادہ پیسے کماتے ہیں وہ مشہور ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. تو اس زمانے میں آپ پہلوانی، روایتی پہلوانی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہوگا اس کا؟ کچھ نہیں. اگر یہ بیٹ میں نہ تھے، اب پہلوانوں کا چاہتے یہ پہلوان نہیں آئے تھے تو 30 سال پہلے ہی ختم ہو گئے.
ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ بس یہ میں تو ملازم ہے، لوگ تھوڑی بہت کر رہے ہیں، ریلوے ملازم ہے، واپس ملازم ہے، ملٹری میں ملازم ہے، سمجھ گیا، یہ کوئی وظیفے لگا دیتے ہیں، کوئی یہ پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ پیچھے اٹھ کے پڑے رہتے ہیں، جو گورنمنٹ کو جنگل پہ آتے ہیں ان میں لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں، پر اچھا نہیں پہلوانی، اور پہلوان کی کوئی اتنی جو کرکٹ ہاکی وغیرہ کو سنتا ہے وہ نہیں ہے، سمجھ گیا۔ ایک آپ بات کو آپ بتا دیں، اگر پہلوانی پر گورنمنٹ پیسہ خرچ کرے، ان تمام گیموں سے زیادہ یہ میڈل ورلڈ سے بھی لا سکتے ہیں، ایشیا سے بھی لا سکتے ہیں، ہر جگہ سے یہ میڈل لا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کے پہلوان صرف پہلوانی کرتے تھے یا اپنی زندگی میں دوسرے کاروبار بھی ساتھ چلا رہے ہوتے تھے؟ کئی پہلوان تھوڑا بڑا کاروبار بھی کرتے تھے، کئی بار کرتے تھے، کئی کے پہلوان وہ نہیں کرتے، جن کی کچھ روز پڑتی تھی وہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ اپنے خرچے پانی کا انتظام کیسے کرتے تھے جو پروفیشنل پہلوان ہوتے تھے پرانے دنوں میں؟ اب میں اپنے مغل کے طرف ہوں، کیا راجو رابط ہوا ہے پہلوان، بہت سال دیسی پہلوان ہوا، اس نے نوکری نہیں کی، نہ وہ گدے پہ آیا، اس کی روز کشتی ہوتی تھی، ہفتے میں دو کشتیاں ہی گنا کرتا تھا، اور اس وقت جب ڈالر 20 یا 10 یا 12 یا 14 روپیہ کرتا یا 4 روپیہ، اس وقت 10 کا 20,000 روپیہ 50,000 روپیہ کشتی کا لیتا۔ ان پہلوانوں میں چند پہلوان جنہوں نے اپنے پیسے کو سنبھالا ہے، اب یہ بھولا بنا اس دور کا ان کا ساتھی ہے، وہ 100 کشتی 1 لاکھ روپیہ نہیں لڑا ہے، 200 کشتی لڑا ہے جس میں 50,000 60,000، ایک کشتی تقریباً 1 لاکھ روپے اس سے اوپر بھی، اور وہ اپنے پیسے کو سنبھالتا جس میں کم از کم 50 کروڑ کا مالک ہو۔ یہ راجو راکھڑے کا اپنے پیسے سنبھالتا، یہ اس وقت کم از کم 50 کروڑ کا مالک ہو۔ راجو راکٹ حیات ہیں ابھی؟ نہیں، مر گیا، یہ 5-6 مہینے مر گیا، میری عمر کا تھا۔ یہاں وہ یہاں گجرات میں اس کی شادی ہوئی تھی، میں یہاں رہتا بھی تھا، جیسے کہتے پیچھے نہیں ہے گلی میں ڈکرا مکانا ہے، اس کی خالہ یہاں۔ کہاں سے آیا تھا راجو راکٹ؟ لاہور کا تھا، لاہور کا تھا، پھر وہاں یہاں بھی رہتا تھا، کام بھی بیچارہ کرتا تھا۔ ایک ڈاکٹر امیر سین صاحب ادھر کا سیالکوٹ، اس نے اپنی کشتی دیکھی، وہ اس کو لے گئے اور اس کو کھلایا پیا، کشتی بڑی اچھی لگتا تھا، وہ نکل گیا، بڑا نام ہوا اپنے وقت۔ پنجاب میں لاہور اور گجرانوالہ کے علاوہ اور کون کون سے مراکز نے پہلوانی کی تاریخی؟ ملتان ہے، کانپور ہے، لاہور ہے، گجرات ہے، فیصل آباد بھی پہلوان ہے، سیالکوٹ میں بڑے سے لیکن اب ختم ہو گیا، یہ ملک یہ گجرات وغیرہ یہ علاقے ختم ہو گیا، اب گجرات لاہور میں بھی ختم ہو گیا، صرف گجرات اس وقت ہے یہاں پہلوانی ہو رہی، صرف گجرات یہاں پہلوانی ہو رہی ہے، دوسرے شہروں میں اتنی کوئی نہیں ہے، کوئی ٹاوا اور زیادہ تر کشمیریوں کے پہلوان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شروع سے کشمیری یہ کر رہے ہیں، کشمیری اور تیلی برادری میں بڑے پہلوان ہوئے، اور یہ بولو بھاما یہ کشمیری برادری، یہ کشمیری تھے۔ لاہور میں جو بڑے پہلوان گزرے ہیں وہ کشمیری، امرتسر میں امرتسر میں وہاں کشمیری۔ بہت بہت شکریہ۔